ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام. سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلامتی. ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر. اشارہ ہے کس طرف؟ جنت کی طرف. کہاں ہے یہ گھر؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. اور جنت کو دار السلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ہر خوف، ہر غم، ہر فکر سے آزاد ہوگا. دنیا میں کسی کو کتنا بھی اچھا گھر مل جائے، بلکہ جتنا بڑا گھر ہو اتنے بڑے مسائل. کہہ رہی اسپیشلی کینیڈا میں، جی ہاں، ان کی ہیٹنگ، ان کی کولنگ، ان کی مینٹیننس، ان کا ٹیکس، ان کی صفائی، یعنی اتنے بڑے مسائل. وہ بس دل کے ایک ٹیک کے لیے کہ ہاں 5 بیڈ روم گھر ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو وہ وقتی طور پر تو انسان کی ایک نفسیاتی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پرائس بہت پے کرنی پڑتی ہے. لیکن جنت کا گھر ہر طرح کی ٹینشن سے پاک ہے. اس میں نہ صفائی کی فکر ہے، نہ سجاوٹ کی فکر، اور نہ ہی مینٹیننس کی. اتنے بڑے بڑے گارڈنز، لیکن کوئی آپ کو موونگ نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی پانی نہیں دینا پڑے گا. کوئی فکر نہیں کہ دھوپ لگ رہی ہے، اب بارش نہیں ہوئی تو گھاس جل جائے گی، اور اب درخت پہ پھل آ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال آتے ہیں کہ نہیں آتے، کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں. کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں، سلامتی ہی سلامتی. پھر چوری کا کوئی خطرہ نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ نہیں. گھر میں تو کیا ہوتا ہے، اچھی سے اچھی چیز لگا لیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لوز ہونے لگتی، پھر اس کو تبدیل کرانے کا غم. فرنیچر ہے تو پرانا ہونے لگتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہونے لگتا ہے، پھر اس کو اٹھائیں کہاں سے، اس کو نکالیں کیسے، ایک اور غم. تو وہاں پر ان سارے غموں سے پاک ہوں گے. لہم دار السلام، ایسا گھر جس میں سکھ کی سکھ. اصل میں گھر سے دلچسپی انسان کو کیوں ہوتی؟ کیونکہ گھر انسان کو بہت سی پریشانیوں سے، تھکاوٹوں سے، بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے. انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں سکون میں آ جاتا ہے. لیکن انسان دنیا کے غموں اور ہنگاموں اور کاموں سے بھاگ کے گھر جاتا ہے، اور گھر میں کچھ اور کام انتظار میں ہوتے. جب باہر ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کب گھر پہنچیں گے. سفر میں ہو، کسی اور کے گھر میں ہو، ہوٹل میں ہو، پکنک اسپاٹ پہ ہو، کیا ہوتا ہے؟ گھر کب جائیں گے. بڑے کیا، بچے بھی کہنے لگتے ہیں گھر کب جائیں، گھر کب آئے گا، گھر جانا ہے. اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر گھر کہتا ہے اچھا اب کہاں بیٹھنا ہے تمہیں، کہاں آرام کرنا ہے، نئے کام، ایک نیا دفتر کھل جاتا ہے. تو دنیا میں گھر چاہے بنانا ہو، چاہے چلانا ہو، اور چاہے اس کو سنبھالنا ہو، مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس میں انسان کے لیے چین نہیں. چھوٹا ہے تب چین نہیں، بڑا ہے تب چین نہیں. چھوٹے میں بھی نہیں کام چلتا. انسان چھوٹے سے گھبراتا ہے، کہتا بڑا ہو، اور جب بڑا آتا ہے تو اس کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے. ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے کہ جو دار السلام اور دار الخلود، لہم دار السلام عند ربہم. یہ اس گھر کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ وہ گھر رب کے نزدیک ہے، رب کے پاس ہے، رب کے جوار میں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک اچھا گھر اور پھر اگر ہمسائے اچھے ہوں یا ایریا اچھا ہو تو اس گھر کی ویلیو اور بڑھ جاتی. تو یہاں پر صرف جنت کی تعریف نہیں، اس جنت کا جو مقام ہے کہ وہ ہے کہاں، وہ تمہاری محبوب ہستی کے پاس ہے. تو اس سے گھر کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کسی ایک آئسولیٹڈ ایریا میں گھر بنائے ہوئے ہوں جہاں کوئی آپ کا جاننے پہچاننے والا نہ ہو تو ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو. تو وہاں تو رب بھی پاس ہے، اور جنت الفردوس جس کے مانگنے کا کہا گیا، اس کی چھت جو ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش. تو اللہ کے پاس، قریب، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہوگا. انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا گھر اس کے دوستوں کے پاس ہو، اس کے جاننے پہچاننے والوں کے پاس ہو، قریب ہو، دکھ سکھ میں کام آئے، مدد کرے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، دوست، مددگار، کارساز، جو ان کے معاملات سنبھالنے والا ہو، ان کو کافی ہو، جو بھی مشکل پیش آئے ان کے مددگار ہو. لیکن یہ سب ملے گا کیسے؟ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ تو عمل کا سودا ہے. عمل کے بغیر
جنت کے طلبگار دھوکے میں ہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں، جو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جنت۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، یعنی جس کو اس گھر کی چاہت لگ جائے پھر وہ بیکار میں سستی میں آرام نہیں کرتا رہتا، وہ پھر کچھ کرتا چلا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچے۔ جیسے دنیا کا گھر بنانے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے نا، یا نہیں؟ آپ چاہیں کہ ایک اچھا گھر خرید لیں اور کہیں کہ نہیں جاب نہیں میں کر سکتی، مجھ سے کام نہیں ہوتا، ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ اچھا گھر ملے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جو بھی اچھے گھر کا طلبگار ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کو اس کی قیمت دینی پڑتی۔ جنت کی بھی قیمت ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا، ویری ایکسپینسو۔ اور صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا یہ سودا جنت ہے، تو جنت کے خریداروں کو بھاری قیمت دینی ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا، بہت محنت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سو کے زندگی گزار دے اور پھر اٹھ کے جنت میں پہنچ جائے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ جو اسلام کی روشنی ملنے کی بات ہے، اس سے ایسے ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص کو روشنی ملی، نور ملا، اور پھر وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، جسے کوئی انلائٹنڈ شخص ہوتا ہے نا، کہ وہ حقیقت کو جانتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بھی، آخرت کو بھی، اور با اصول شخص ہے، وہ اپنے طریقوں کے ساتھ اس زمین پہ چلتا ہے، نہ کہ اندھا دھند لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور یہ چیز صرف ایمان اور علم کے ساتھ آتی ہے انسان کو، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں۔ سینہ کھلنے سے مراد یہ کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی اتنی واضح ہو جائے انسان پر کہ اس رستے میں کوئی قربانی کرنی پڑے تو، کوئی مشکل آئے تو، کوئی تکلیف آئے تو، وہ ان سب چیزوں کو ایک روٹین کی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ سے گزرتا چلا جائے، ان کو اپنی زندگی کا مسئلہ نہ بنا بیٹھے، ایشو بنا کے اس کو اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جس کو یہ پتا چل جائے کہ جس رستے پہ میں جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو چاہے گاڑی پنکچر ہو یا روڈ بلاک ہو یا کچھ، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، جیسے تیسے وہ، نہیں تو گاڑی بند کر کے پیدل چل پڑے گا، لیکن وہ چلے گا ضرور، کیونکہ اسے پتا ہے کہ راستہ یہی ہے۔ جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ راستہ اسلام ہی کا ہے اور طریقہ یہی ہے، کرنے کا کام یہی ہے، تو پھر جس بھی قیمت پہ وہ کرے گا، کام نہیں چھوڑے گا۔ اس کے اندر ایک کانفیڈنس، اور ایمان تو ہے ہی کانفیڈنس کا نام، یقین کا نام، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اسی لیے کہ ان کو پتا تھا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اس راستے سے ہٹنے والے نہیں تھے، نہ کوئی لالچ ان کو ہٹانے والا تھا، اور نہ ہی کوئی مار، اور نہ ہی کوئی مخالفت، اور نہ ہی کوئی عداوت، نہ کوئی تنقید اور نہ کوئی تعریف، وہ جمے ہوئے تھے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے گول واضح ہو، اپنا ٹارگٹ سامنے ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ رستے میں رکنے سے تو کام نہیں چلے گا، تو وہ پہنچنا دارالسلام تک، کیونکہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض مائیں اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے دین کی بات نہیں سنتے۔ وہ صرف دین کی بات نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ وہ دین کی کیا، دنیا کی بھی نہیں سنتے۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ بچے دنیا کی سنتے ہوں اور پھر دین کی نہ سنتے ہوں، وہ عموماً دونوں چیزیں مکسڈ اپ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچپن سے ہی ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کریں بچوں کے ساتھ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کو ٹائم دیں گے۔ جب کمیونیکیشن جاری ہو جائے گی تو پھر آپ ان سے دل کی ساری باتیں کہہ سکیں گے، اور دل کی باتوں میں پھر سب سے بڑی بات دینی کی بات ہوگی۔ اور اس کے باوجود اگر آپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر باہر کا ماحول انفلوئنس کر گیا خدا نخواستہ، حالانکہ آپ کے پیٹ میں وہ بچہ بڑھا پلا، آپ نے پیدا کیا، آپ نے دودھ پلایا، آپ نے اس کو پالا، آپ نے اس کو سکھایا سمجھایا، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے باہر کا ماحول زیادہ اثر کر گیا، تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے۔ انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہ تو اپنی کی ہوئی کوشش ہی ہے نا۔ لیکن ہر جگہ پر یہ نہیں کہ اس ماحول میں، ہر جگہ ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا، اور ہر دم الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں کیا سوچے پرورش پا رہی ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا انٹرسٹ ہو رہا ہے۔ تو ماں ہمیشہ جاگتی رہے، جس طرح بچپن میں اس کے رونے دھونے پہ اور بچے کی آہ پہ بھی جاگتی ہے نا، تو یہ جاگنا بند نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود یعنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے اپنی تھنکنگ میں، یا بالغ نہ ہو جائے۔ ہاں بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں،
جیسے اس روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 7 سال، دوسرے، تیسرے، اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ کے یہاں خود جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. تو ماں باپ سے پوچھ بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا. اگر ہم باقی دنیا کے معاملے میں بچوں کے فکر مند رہتے ہیں تو دین کا معاملہ ہی ایسا کیوں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم ان کو کھلی چھٹی دے دیں.